تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فی سورة الصافات احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الى صراط الجحیم اما بعد۔ آج ہم سورہ صافات کا رکوع نمبر 2 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ ہمارے پاس آج تقریباً 53 آیات ہیں، یعنی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 74 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہوگا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، پھر حسب معمول ہم کوشش کریں گے کہ مشکل افعال، وربز اور اسماء کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، اور پھر قواعد کے اوپر یعنی صرف نحو کے اوپر، گرامر کے اوپر بھی تھوڑا سا فوکس کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی ہر لفظ کو الگ سے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ نیکسٹ ٹائم دوسری جگہ جہاں قرآن میں وہ استعمال ہے تو ہمارے لیے قرآن مجید کے الفاظ سمجھنا آسان ہو، کیونکہ ایک لفظ کو سمجھنے سے یا پڑھ لینے سے بعض اوقات وہی لفظ تقریباً قرآن مجید میں 200 مرتبہ، 300 مرتبہ یا اس سے کم اور زیادہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، تو لہذا ایک لفظ کے جاننے سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا یہ تو آپ کو لفظ سیکھنے کے بعد خود اندازہ ہو جائے گا۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کوشش کریں گے سننے کی اور سیکھنے کی۔ آیت نمبر 22 ہے، سب سے پہلی آیت احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون۔ حسب معمول جان لیتے ہیں کہ اس آیت میں سب سے پہلے فعل کون سے ہیں، مشکل الفاظ کون سے ہیں، پھر آیت کے ترجمے اور تفسیر کے اوپر جائیں گے۔ احشروا ایک فعل ہے اور یعبدون دوسرا ہے۔ احشروا حشر یحشر باب نصر ینصر، اس کا معنی ہے جمع کرنا، اسی سے محشر ہے، حشر اسی سے نکالا گیا ہے، جمع کرنا اٹھانے کے معنی میں بھی ہے لیکن یہاں جمع کے معنی میں ہے۔ احشروا یعبدون عبد یعبد بمعنی عبادت کرنا، اور دوسرا ہے ظلموا، تیسرا فعل اس کے اندر ظلم یظلم، ظلم کرنا، یہاں سے معنی ہے شرک کرنا، کیونکہ اصل مجرمین، مشرکین، شرک کرنے والے اصل میں وہ ظالمین ہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور وہ ازواجہم دوسرا اسم اس کے اندر اگر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ازواج جمع زوج کی، زوج ویسے تو جوڑے کو کہا جاتا ہے، زوجن میاں اور بیوی دونوں کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی شوہر یا بیوی، اس کی جمع ہے ازواج، اس کے بمانے اصناف کے معنی میں بھی آتا ہے، قسموں کے معنی میں، یہاں بمانے نظائر کے ہے، یعنی اس جیسے، اس کے ہم مشرب، اور یعنی اس کے ہم مشرب، اس جیسے وغیرہ، اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترجمہ وَأُحْشِرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے احشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا، جمع کرو مشرکین کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا۔ مطلب یہ ہے پہلے بانیوں کو جو گمراہی کے یعنی اصل بانی تھے، گمراہی کے راستوں کے بانی تھے، گمراہی کے اسباب کے بانی تھے، گمراہی کے بانی تھے، اصل ان کو ذکر کرو، یعنی قائدین جو تھے، جو اصل مشرکین تھے، جو اصل گروہ تھے، ان کو پکڑو، ان کو جمع کرو۔ وہ ازواجہم، اور اس جیسے جو اور تھے، یعنی ان کے متبوعین، یہاں سے الذین ظلموا سے مراد اول بانئین ان کا، اور دوسرا ان کے جو ہم مشرب اور ہم جیسے تھے ان جیسے، یعنی ان کے متبوعین۔ وما كانوا يعبدون، اور ان کے معبودین جن کی وہ عبادت کرتے تھے، یعنی ان کے بت اور ان کے الہ باطلہ، ان سب کو جمع کرو، اکٹھے کرو۔ تو لہذا گویا کہ ایک دلیل کے طور پہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کو بھی جمع کریں گے
اور ان کے متبوعین کی اصل جو بانی ہے، ان کے مین ہیں، سردار ہیں، جو گمراہی کو بنانے والے ہیں یا گمراہی کے بانی ہیں اصل میں، ان کو بھی اللہ جمع کریں گے، اور ان کے ساتھ ان کے نیچے والا جو طبقہ ہے متبوعین ہیں، جو ان کی تابعداری کرنے والے ہیں، ماننے والے، نیچے والا جو طبقہ ہے ان کو بھی جمع کریں گے، اور پھر ان کے معبودین کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جمع کریں گے، یعنی وہ اصنام، وہ بت، یا وہ بابا، یا وہ یعنی جن کو یہ مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، کل کو یہ ہمارے لیے، ان کا عقیدہ تو یہ تھا کہ کل کو ہمارے لیے سبب نجات اور راہ نجات بنیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہیں گے ان سب کو جمع کرو، اکٹھے کرو، ان سب کو جمع کیا جائے گا، پھر کیا کہا جائے گا اس کا آگے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ ان کو جمع کرو، ان کو، یہ حشر یحشر باب ناصرہ سے بھی ہے، ضربہ سے، دونوں سے ہے، اس کا معنی ہے جمع کرنا، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی بانی کو، متبوعین کو، و ازواجہم، اور تابعین جو پیروی کرنے والے ہیں نیچے طبقہ، وما کانوا یعبدون، اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ شیاطین، بت، متبوعین جو ان کے یعنی معبودان باطلہ ہے، ان سب کو جمع کرو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ اس میں گویا کہ سوال آ سکتا ہے یا کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، بعض تو اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ وہ مشرکین تھے، اپنے بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کی یعنی خدا کی بھی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، لہذا اللہ کو بھی جمع کیا جائے گا، اکٹھے کیا جائے گا؟ نہیں بھائی، آگے فرمایا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان سب کو جمع کرو، اکٹھے کرو۔ پھر حکم ہوگا فہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جاؤ، یعنی پہلے اللہ حکم فرمائیں گے کہ ان سب کو اکٹھا کرو، جمع کرو، جمع کرنے کے بعد آرڈر ہوگا، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان سب کو، یعنی بانی جو ان کے گرو تھے، اصل تھے، اور جو ان کے نیچے والا طبقہ تھا، جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، ان کو، اور ان معبودان باطلہ کو، اللہ کے علاوہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان سب کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، اس آیت کے اندر ہدا یہدو یہ امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے رہنمائی کرنا، لے جانا، ہدایت دینا، لیکن یہاں معنی ہے ارشدوہم، ان کو لے جاؤ۔ اصل میں ہدایت عام طور خیر کی طرف ہوتی ہے، لہذا یہاں شر کی طرف ہے، گویا کہ جہنم کی طرف ان کو لے جاؤ۔ دلوہم اس کا معنی کر سکتے ہیں دلہ یدلو، دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، یا ارشد یرشد، ارشاد، کسی کو اس کا معنی بھی رہنمائی کرنا، ارشاد کرنا، گائیڈ کرنا، تو لہذا ان کو لے جاؤ۔ اور دوسرا بعض حضرات کہتے ہیں اس کا معنی کہ سوقوہم ذلیلین او سوقوہم عنیفا الی الجحیم، زبردستی ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، لے جاؤ انہیں جہنم کی طرف، جہنم کے راستے کی طرف یا جہنم کی طرف۔ وقفوہم انہم مسئولون، یعنی جب فرشتے ان کو لے جا رہے ہوں گے، پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ نہیں بھئی ٹھہرو، ان کو روکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، وقف یقفو معنی روکنا، وقف کرنا، اسی سے موقوف ہے، یہ چیز موقوف ہو گئی ہے یا اس چیز کا وقفہ ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ وقفہ کا مطلب کیا ہے کہ جو کام ہو رہا اس کے اندر گیپ آ گیا، فاصلہ آ گیا، وقفہ آ گیا، تو لہذا وقفوہم، ان کو روکو، کن کو؟ ان مشرکین کو، اور ان تابعین، متبوعین اور معبودان باطلہ، ان سب کو روکو۔ وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، انہم یعنی یہ مشرکین، مسئولین، ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ سأل یسأل سؤالا، پوچھنا، مسئول پوچھا ہوا، لہذا یہ پوچھے ہوئے ہیں، یعنی ان سے سوال کو کیا جائے گا، ان سے کچھ پوچھا جائے گا، پوچھ تاچھ کے لیے ان کو کچھ روکو۔ ما لکم لا تناصرون، اللہ کی طرف سے پھر حکم ہوگا کہ کیا ہوا بھئی، اب ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اصل میں تمہارا کہنا تو یہ تھا کہ جو بانی تھے، جو اصل گروہ تھے، جو اصل تھے، بڑے تھے، وہ متبوعین کو کہتے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، یا یہ ہمارے معبودان باطلہ عبادت کریں گے، ہماری نصرت کریں گے، کل کو مشکل میں ہمارے یہ کام آئیں گے، تو لہذا اب یہ تمہارے جو اصل ہیں، اصل جو سردار ہیں، جو گمراہی کے بانی ہیں، بدعت کے بانی ہیں، یہ تمہارے معبودان باطلہ کیوں تمہاری مدد نہیں کرتے؟ ما لکم لا تناصرون، گویا کہ سوال ہے ان کو کیا ہو جائے گا کہ کیا ہوا کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تناصرون، ناصر، نصرت کرنا، مدد کرنا، ما لکم لا تناصرون، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا کہ تم کیوں نہیں مدد کرتے؟ بلکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اب یہ وقت تمہارا نصرت کا تھا، ایک دوسرے کو نصرت کرتے، ایک دوسرے کی نصرت کرتے، مدد کرتے، لیکن کیا ہوگا
کہ پھر آپس میں اختلاف کرنے لگیں گے، آپس ہی میں لڑنے لگیں گے۔ وہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ آگے اسی کا تذکرہ ہے، بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن تسلیم کرنے والے ہوں گے، تسلیم ہونے والے ہوں گے، جیسے یعنی اپنے آپ کو سپورٹ کرنے والا، تسلیم ہو جانا، یہ خود تسلیم ہو جائیں گے۔ اب اللہ کے سامنے جب یہ سب کچھ دیکھ لیں گے، اب کوئی ضد بازی یا کوئی جو ہے اپنی بحث مباحثہ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ تسلیم ہو جائیں گے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، بلکہ یہ آج کے دن یعنی سلنڈر ہونے والے ہوں گے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے اور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، تسلیم کرنے والے ہوں گے۔ استسلم یستسلم، استسلام تسلیم کرنا، یعنی ہاتھ اوپر اٹھا کے تسلیم ہو جانا۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہاں سے تخاصم مشرکین کا تذکرہ ہے کہ مشرکین آپس میں لڑ رہے ہوں گے، تو کیسے لڑیں گے؟ اس آیت میں پہلے جان لیتے ہیں فعل کو۔ اس میں دو فعل ہیں، ایک فعل اقبلہ اور دوسرا یتساءلون۔ اقبلہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم یعنی متوجہ ہونا، یتساءلون صیغہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب تفاعل، ایک دوسرے سے سوال کرنا، پوچھنا۔ وَأَقْبَلَ بعضهم، ان میں سے بعض مشرکین متوجہ ہوں گے، علی بعض، بعض کے اوپر، یتساءلون سوال کرتے ہوئے، پوچھتے ہوئے۔ یہ اختلافی سوال ہوگا، ایسے پوچھنے والا یا فہم یعنی سمجھنے والا کوئی سوال نہیں ہوگا، بلکہ یہ لڑائی کا، اختلاف کا سوال جواب ہوگا۔ وہ سوال و جواب کریں گے، یعنی اختلاف کریں گے ایک دوسرے سے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، اب یہ ان کے جو نیچے والا طبقہ ہوگا، جو ان کے پیروکار ہوں گے، وہ اپنے بڑوں کو کہیں گے، اپنے متبوعین کو، جن کی یہ پیروکاری کرتے تھے یا جن کی یہ پیروی کرتے تھے، اور اصل اپنے مرشدین کو، اپنے بڑوں کو کہیں گے کہ آج مشکل کا وقت ہے، کل تو ہم تمہاری بات مانا کرتے تھے، جیسے تم کہتے تھے ہم تمہاری بات مانتے تھے، آج کم سے کم ہمارے کام تو آئیں، جہنم کا یہ جو عذاب ہے، یہ عذاب تو ہم سے کچھ کم کر دیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا سورہ غافر کے اندر اس کا تذکرہ ہے، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، ان میں سے کمزور لوگ اپنے بڑوں کو، متکبرین کو کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبْعًا، ہم تمہارے متبعین تھے، پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، کیا آپ ہم سے جہنم کا عذاب کچھ کم کرنے والے ہیں؟ سورہ غافر آیت نمبر 47 میں اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور دوسرا سورہ سبا آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 31، دوسرا سورہ سبا آیت نمبر 31، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ۔ سورہ سبا آیت نمبر 31۔ یہاں اس آیت میں بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کمزور اور لوگ کہیں گے، جب ان ظالمین کو، مشرکین کو روکا جائے گا تو ان میں سے بعض دوسرے کو کہیں گے، یعنی کمزور جو پیروکار تھے، جو نیچے کا طبقہ تھا، اپنے بڑوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مؤمنین ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا وجود نہ ہوتا دنیا کے اندر، آپ لوگوں کی وجہ سے ہم گمراہی پہ آئے، ہم نے آپ کی وجہ سے ہدایت کے راستے کو چھوڑا، ایمان کے راستے کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، آپ کی وجہ ہی سے ہم گمراہی میں چلے گئے، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہدایت یافتہ ہوتے، ایمان والے ہوتے، اور اب مشکل وقت دیکھتے ہی نہیں، اب ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ آپ ہی اصل فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں جو دن دیکھنا پڑ رہا ہے، جو مشکل میں ہے، جہنم میں ہے، آپ کی وجہ سے ہیں۔ تو دیکھیں آگے وہ کیا کہیں گے، اس کا بھی تذکرہ ہے۔ قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، قالوا صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس کا فاعل متبوعین ہیں، یعنی جو پیروکار ہیں، جو پیروی کرنے والے، نیچے کا جو طبقہ ہے وہ ہیں اس کا فاعل۔ تأتوننا صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، آپ آتے ہو ہمارے پاس۔ قالوا دوسری، ان سب نے کہا، صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معلوم۔ تکونو کان یکونو، تکونو اسی سے ہے، یہ فعل ناقص میں سے ہے۔ اگلی آیت، وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین۔ اغوینا، اغوا یغوی اغوا، ہم نے گمراہ کیا،
صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، ہم نے گمراہ کیا۔ آیت نمبر 28 کا ترجمہ کہ جو تابعین ہیں، متبوعین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اپنے متبوعین سے، اپنے پیروکار سے کہ قالوا انکم کنتم تأتوننا، کہ بے شک تم ہمارے پاس آتے تھے، عن الیمین، یمین سے۔ یمین، اب اس کا کیا معنی ہے؟ یمین دائیں طرف کو بھی یمین کہا جاتا ہے، یمین قسم کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں کیا مراد ہے؟ قسم بھی مراد ہو سکتا ہے، دائیں طرف بھی مراد ہے۔ اگر ہم اس کا قسم معنی کریں کہ بے شک تم آتے تھے ہمارے پاس قسم سے، یعنی ایسے شور و غل سے قسمیں اٹھا کر کے ہم بالکل تمہارے خیر خواہ ہیں، یہ جو بات کہہ رہے ہیں ہم یہ سچی ہے، یہ معنی بھی کر سکتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا عن الیمین بمعنی دائیں طرف سے۔ کیوں؟ دائیں طرف سے مراد یہ ہے کہ جو اچھے کام ہیں، یعنی اعمال الخیری والبری، خیر اور نیک کے کام، کیونکہ نیک کام وہ دائیں طرف سے ہوتے ہیں، تو لہذا تم آتے تھے ہمارے پاس نیک کاموں کی طرف سے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں نیک کاموں کی طرف سے آتے تھے، یعنی منع کرتے تھے۔ اگر ہم نیک کام کرتے، عبادت کرتے، ایمان لاتے، تم ہمیں آپ ان چیزوں سے منع کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے یمین کا معنی دین کیا ہے یا قوت کیا ہے۔ قوت، علامہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی معنی کو ترجیح دیا ہے، قوت، طاقت، یعنی کہ تم ہمارے پاس طاقت کے زور پر آتے تھے، تمہارے پاس غلبہ تھا، صدارت تھی، تمہارے پاس یعنی مال تھا، پاور تھی، تو اس وجہ سے تمہارے پاس قوت تھی، تم اس طرف سے ہمارے پاس آتے تھے، تمہارے پاس زور تھا، غلبہ تھا، دبدبہ تھا، پاور تھی، تو لہذا ہم تمہارے کہنے پہ آ گئے تھے۔ اگر اس کا معنی دین کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے پاس دین کی طرف سے آتے تھے، یعنی ہم آپ کی بات مانتے تھے دین کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، گمراہی کی طرف آپ نے بلایا تو ہم آپ کے پاس چلے آئے، تو لہذا سب معنی کر سکتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے تھے یمین کی طرف سے، دائیں طرف سے قسم اٹھا کر، یا جو ہے قوت کے زور پر آتے تھے۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، یہ تو متبوعین نے انہیں کہا کہ دیکھیں تم ہی اصل سبب تھے گمراہی کا، فساد کی جڑ تم ہی لوگ ہو، آپ کی وجہ سے ہم گمراہی میں گئے، تم ہمیشہ جو ہے ہمیں نیکی کے راستے سے، خیر کے کاموں سے روکتے تھے، ہم رک گئے تمہاری وجہ سے۔ اب ان متبوعین نے، ان پیروکار نے، ان بڑوں نے کیا کہا؟ قالوا، ان کی طرف سے جواب ہے بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے، یعنی ہماری وجہ سے نہیں، اصل میں فتنہ اور فساد اور شر تمہاری طبیعت میں تھا، تمہارے اندر ہی وہ تھا، ہم نے صرف تمہیں دعوت دی تھی، ہم نے صرف دعوت دی تھی، تم لوگ ہمارے کہنے پہ آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا سرکشی، خباثت تمہارے اندر ہی تھی، اسی کو فرمایا قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، اب متبوعین وہ بڑے کہہ رہے ہیں ما كان لنا عليكم من سلطان، ہماری طرف سے تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی تو نہیں تھی، ہم نے صرف دعوت ہی دی تھی، کہا تھا، تم لوگ چلے آئے، تو لہذا معلوم ہوا کہ تمہارے اندر ہی فساد تھا، سرکشی تھی، بغاوت خود تمہاری طبیعت کے اندر تھی۔ وما كان لنا، اور نہیں تھا ہمارے لیے، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی زور زبردستی، لہذا سلطان سلطنت سے ہے، زور، طاقت، حجت۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی طاغی قوم تھے، سرکش تھے۔ طغا یطغی معنی سرکشی کرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ یہ باب ناصرہ سے بھی طغا یطغو بھی ہے اور فاتحہ سے بھی ہے، طغا یطغو، طغیان، اسی سے طغیانی ہے، سمندر میں طغیانی آئی کیونکہ اوپر اٹھتا ہے، تو لہذا تم حد سے نکل رہے تھے، سرکشی تمہارے اندر تھی، تو لہذا تم خود ہی سرکش تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، فحق، حق کا معنی ثبت و واجب، پس ثابت ہو گیا یا واجب ہو گیا ہمارے اوپر ہمارے رب کا حکم، اللہ کی طرف سے جو حکم ازلی ہے وہ ہمارے اوپر ثابت ہو گیا، واجب ہو چکا۔ وہ کیا تھا؟ آگے قول کی وضاحت آگے ہے، گویا کہ بیان وہ ہے انا لذائقون، تو لہذا بیان ہے قول کا، انا لذائقون، بے شک ہم چکھنے والے ہیں، کس چیز کو؟ عذاب کو، یعنی جہنم کے عذاب کو۔ اللہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ جو ایمان نہیں لائے گا تو اس کے اوپر اللہ کا عذاب، اور اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ثابت ہوگا، واجب ہوگا، وہ ہے جہنم کا عذاب۔ ہم ایمان نہیں لائے، ہم بھی اور تم بھی، تو لہذا ہم سب کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے، اب بچوں کچھ نہیں ہوگا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تو تمہیں گمراہ کیا تھا، فاغویناکم، ہم نے تمہیں گمراہ کیا تھا بغیر کسی زبردستی کے، ہم نے کوئی زبردستی نہیں کیا تھا تمہارے ساتھ، کوئی اکراہ کا معاملہ نہیں کیا تھا، زور زبردستی کوئی نہیں کی تھی۔
انا کنا غاوین، بے شک ہم تو تھے ہی گمراہ، ہم گمراہ تھے، ہم نے صرف دعوت دی، تم لوگ بھی چلے آئے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک تحقیق یہ سب کے سب گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے، یعنی ان کے پیروکار اور ان کے سرپرست، سب کے سب جو ہے گمراہی کی دعوت دینے والے، سب کے سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ فإنہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بے شک وہ سب کے سب جہنم میں عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، یہاں سے اللہ کی سنت کا یہ تذکرہ ہے، اللہ کا جو ایک قاعدہ ہے، جو اللہ کی بات پر یقین نہیں لاتا ہے، وحدانیت پر ایمان نہیں لاتا، تو لہذا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ کذالک انا کذالک نفعل بالمجرمین، ہمارا یہی طریقہ ہے، اللہ کا طریقہ کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ۔ نفعل، ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ، جو مجرم ہیں، جو مشرک ہیں، جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہاں سے اب سبب ہے کہ کیوں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، کیوں یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، عذاب میں کیوں شریک ہوں گے، اس لیے انہم، یہاں سے انہم سے اسباب کا تذکرہ ہے، اسباب عذاب کا، یعنی وجہ کیوں۔ انہم کانوا، تحقیق وہ تھے، اذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ یستکبرون، تو وہ تکبر کرتے۔ قیلہ یہاں ایک فعل ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، کانوا یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یعنی بے شک جب ان سے کہا جاتا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، تو یستکبرون، وہ کیا کرتے؟ تکبر کرتے، استکبار کرتے۔ یستکبرون صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، استکبار کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، آگے سے اب دیکھیں، ایک تو جرم ان کا جرم اول یہ تھا، کیونکہ انہم آیت نمبر 35 سے اسباب کا تذکرہ ہے، کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، یہاں سے جرم اول کا تذکرہ، وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا، یہاں سے جرم دوم کا تذکرہ۔ پہلا ان کا انکار توحید تھا، تکبر تھا، توحید کے انکاری تھے، توحید کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا ان کا کہ وہ انکار رسالت بھی کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، نبوت کا انکار کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، قال یقول صیغہ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، وہ کہتے تھے۔ تارکو، یہاں تارکون ہے۔ یقولون اَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم نعوذ باللہ ایک شاعر، پاگل، مجنون کی وجہ سے ہم اپنے آلہہ کو، معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے لگے، مجنون شاعر کہنے لگے۔ ایک تو بات نہ ماننا، الٹا ان کے اوپر یہ تہمتیں اور الزام لگانا، شاعر کہنا، اور شاعر بھی مجنون، پاگل، یہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمتیں اور بہتان کی بوچھاڑ ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کی گویا کہ ان کا ایک تحمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صبر تھا، کس طریقے سے انہوں نے ان تمام تیروں کی جو بوچھاڑ تھی، جو بارش تھی، یہ تیروں کی اور تانہ زنی کی اور ان اقوال کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمسخر کی، کس طریقے سے انہوں نے ان تمام چیزوں کا سامنا کیا اور برداشت کیا، صبر کیا، اور دین حق کو، دین حنیف کو، آج وہ دین جس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں، اور جس دین پر ہم عمل پیرا ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے ہم آج مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے یہ جو اسباب اور راستے کھلے ہیں، یہ سب اسی کی مرہون منت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت انسانیت پر، قیامت تک آنے والی انسانیت پر ایک احسان ہے، جو کبھی ہم ان کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور یہ کہتے تھے کیا ہم چھوڑ دیں، ہم اپنے آلہہ کو، آلہہ یہ الہ کی جمع ہے، لشاعر مجنون، کسی مجنون شاعر کی وجہ سے، دیوانے شاعر کی وجہ سے، بل جاء الحق وصدق المرسلین، یہاں سے تردید مشرکین ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکین کی اس بات کو رد کر دیا، تردید کر دی اس کی، کس طریقے سے؟ بل جاء بالحق کی، کہ جاء صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، وہ لے کر آیا۔ جاء کا لفظی معنی آنا ہے، با کے صلہ کے ساتھ لانا، بلکہ وہ لے کر آیا ہے حق کو، یعنی رسول اللہ حق کو لے کر آیا ہے۔ وصدق المرسلین، صرف حق کو لے کر نہیں آیا، بلکہ مرسلین کو، پہلے والے انبیاء کو، انبیاء سابقہ کو، ان کی بھی تصدیق کی۔ کیسے؟ یعنی اصول دین جو ان کے تھے، ان کی بھی تصدیق کی ہے۔ بلکہ وہ لے کر آیا ہے حق کو،
اور تصدیق کی ہے مرسلین کی، پہلے انبیاء کی، اور اصول دین کی، کیونکہ اصول دین سب کے ایک ہیں تو لہذا اس کی بھی تصدیق ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یہاں سے اعلان انجام ہے ان مشرکین مکہ کا جو نافرمان ہو چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک تو یہ کہ نافرمانی کرنا یہ بھی بری بات ہے، لیکن مزید بر ظلم یہ ہے، ظلم بر ظلم یہ ہے، زیادتی بر زیادتی یہ ہے، زیادتی کے اوپر مزید زیادتی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخرہ کرنا، مذاق اڑانا، اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف بہتانوں کی بوچھاڑ کرنا، بہتان باندھنا، یہ تو دیوانہ شاعر ہے۔ انکم لذائق العذاب العلیم، یہاں سے اعلان انجام ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا، ان کا کیا رزلٹ نکلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک انکم، بے شک تم سب اے مشرکین مکہ جو توحید کو اور ایمان نہیں لانے والے، یا وہ مشرکین مکہ ہوں یا آج کے امت ہو، آج جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان نہیں لاتے، آج کے مشرکین بھی، آج کے کفار بھی، سب اس کا مخاطب ہیں۔ انکم، بے شک تم، لذائق العذاب العلیم، بے شک تم سب چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے تمہارے لیے کیا ہوگا، دردناک، اور وہ جہنم کا سخت عذاب تمہارے لیے تیار ہے، تم اس کو چکھنے والے ہوں گے۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، یہ تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی زیادتی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہارے کیوں کی سزا دی جائے گی۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اس میں تجزون جزا، یجزی جزا دینا، بدلہ دینا، صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ واحد جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، تم سب جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے۔ تعملون، تم سب کرتے ہو، صیغہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس چیز کا جو تم کرتے تھے دنیا کے اندر، یعنی تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں وہ بدلہ ملا جائے گا۔ آخرت کے اندر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے خالص اور موحد بندے ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہاں سے مستثنیٰ منقطع ہے، کیونکہ مستثنیٰ متصل تو وہ ہوتا ہے جو اس کی جنس سے ہو، یہ کیونکہ مخلصین جو ہیں ان کی جنس سے نہیں ہے، وہ کافر ہیں یا مومن ہیں، تو لہذا یہاں سے مستثنیٰ منقطع ہم کہیں گے، مگر اللہ کے خالص بندے موحدین، یہاں سے بشارت ہے مومنین کے لیے، فانجیناہم، ہم انہیں نجات دیں گے، انہیں عذاب میں نہیں ڈالیں گے۔ اولئک لہم رزق معلوم، انہی لوگوں کے لیے رزق معلوم ہے، جنت ہے۔ دوسری آیت میں بھی الا عباد اللہ المخلصین، تقریباً آیت نمبر سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں اللہ نے اسی کو فرمایا ہے، قال تعالی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ اسی بات کا اشارہ سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72 میں کیا گیا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کیونکہ مخلصین کا تذکرہ ہے، ان کے انعام کا تذکرہ ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم، جو موحدین ہیں، مخلص ہیں، ان کے لیے رزق معلوم ہے، وہ آخرت کے انعام اور جنت کا تذکرہ ہے۔ رزق سے مراد ہم جنت کریں گے کہ وہ معلوم جنت ہے، یعنی فواکہ وہم مکرمون، یعنی آخرت کے اندر جو رزق ہوگا، جو انعامات دیے جائیں گے سب وہ آئیں گے، کیونکہ اگر جنت کا معنی کر لیں گے تو جنت کے اندر تمام نعمتیں آ جائیں گی۔ ان کے لیے رزق معلوم ہے، یعنی فواکہ فروٹس، میوے، وہم مکرمون، اور وہ اکرام کیے جائیں گے۔ وہاں جنت میں معزز اور مکرم اور اعزاز کی صورت میں اللہ کے ہاں ٹھہریں گے، ان کو نوازا جائے گا۔ کس میں؟ فی جنات النعیم، جنت نعیم میں، جنت المأوا میں، مختلف جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کبھی ان کو جنت عدن میں جگہ دیں گے، کبھی جنت النعیم میں، حسب الدرجات، جیسے جس کے درجات ہوں گے، جو اعمال ہوں گے اس کی سبب اس کو وہ مقام دیا جائے گا۔ علی سرر متقابلین، یہاں سے کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں انعام دیں گے، نوازیں گے، اس کا تذکرہ بھی ہے۔ علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ہوں گے۔ سرر جمع ہے سریر، سریر آج کے معنی میں ہے بیڈ، وہاں تخت ہوں گے جو ایک دوسرے پر یعنی بیٹھ کر ایک دوسروں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ علی سرر متقابلین، وہ سرر پر ہوں گے، تختوں پر ہوں گے سامنے۔ تقابل، تقابل یتقابل، تقابلاً، ایک دوسرے کے سامنے، متقابلین ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، کیا ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، جنت میں داخل ہو گئے، اور ان کے ساتھ یہ انعام بھی دیا جائے گا کہ ان کو ہر قسم کے میوے دیے جائیں گے، اور تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ صرف یہی ہوگا کہ ان کے خادم نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی خدمت کے لیے نوکر چاکر بھی ہوں گے۔ کس طرح کے؟ آگے اس کا تذکرہ ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، یطاف صیغہ واحد مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، فعل مضارع مجہول۔ یطاف علیہم بکأس من معین،
یطافو صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، طاف یطوفو چکر لگانا، یطافو چکر لگائے جائیں گے، اسی سے طواف ہے، بیت اللہ کا طواف، اس کا معنی ہے چکر لگایا جانا۔ مطلب یہ ہے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے یطوف علیہم ولدان مخلدون، کہ ان کی خدمت کے لیے ان کے اوپر ہمیشہ رہنے والے غلمان چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی کھانا لے کر آ رہے ہوں گے، کبھی پینے کا سامان لے کر آ رہے ہوں گے، جا رہے ہوں گے آ رہے ہوں گے، تو گویا کہ وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ جب تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے تو ان میں دور چل رہا ہوگا شراب لطیف کے جاموں کا، جو سفید ہوگی، لذیذ ہوگی۔ کأس آپ کو معلوم ہے گلاس کو کہا جاتا ہے، جام کے معنی میں ہے معین، ایسا شراب جو جاری چشمے سے ہوگا، شراب بھی دیا جائے گا، پانی بھی ہوگا، تو ایسے چشموں سے پانی ہوگا جو رواں ہوں گے، چل رہے ہوں گے چشمے، مزیدار پانی ہوگا، لذیذ ہوگا۔ بیضاء لذۃ للشاربین، ایسا پانی جو ہوگا کیسا، پینے کے لیے لذیذ، دیکھنے میں سفید ہوگا، بیضاء وہ دکھنے میں سفید ہوگا، پینے میں کیا ہوگا، بہت ہی مزیدار ہوگا، اسی کا تذکرہ ہے بیضاء، دکھنے میں وہ سفید ہوگا، لذۃ للشاربین، لذیذ شدید انتہائی مزیدار لذیذ ہوگا پینے والے کے لیے، جو پیے گا تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، تو لہذا میم معین کا ترجمہ یہاں شراب ہی کریں گے، کیوں آگے جو تذکرہ آ رہا ہے لا فیہا غول ولا هم ینزفون، تو لہذا معین رواں چشمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں سے شراب کا معنی کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ شراب ایسی مزیدار ہوگی، جنت والی شراب ہے، کوئی دنیا والی نہیں ہے جس کے اندر نشہ آ جاتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، چکر آتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، ان تمام برائیوں سے وہ والی شراب پاک ہوگی۔ کیوں ان کو جنت میں شراب سے نوازا جائے گا؟ کیونکہ جب دنیا کے اندر دوسرے لوگ شراب پی رہے ہوں گے، کفار شراب پی رہے ہوتے ہیں، اور یہ مؤمنین موحدین انہوں نے اپنے آپ کو شراب سے روکا، صبر کیا، اس لذت کو دنیا کے اندر مارا، آخرت میں اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ دیں گے۔ پھر کیونکہ جب اللہ بدلہ دیں گے تو انتہائی بہترین عمدہ شراب ہوگی، نہ کہ یہاں کی گھٹیا شراب جس سے موت واقع ہوتی ہے، دماغ خراب ہوتا ہے یا سر درد کرتا ہے۔ اسی کا تذکرہ کیا ہے لا فیہا غول، اس شراب کے اندر غول نہیں ہوگا۔ غول کس کو کہتے ہیں؟ شراب پینے سے جس سر میں جو چکر آئے، درد ہو تو اسے غول کہا جاتا ہے۔ اور ینزفون نزف عقلہ، مطلب یہ ہے کہ جس کا دماغ چلا جائے نشے کی وجہ سے، تو جو آخرت کی شراب ہوگی اس کے اندر غول نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سر درد اور چکر نہیں آئے گا، اور نہ ہی اس سے نشہ ہوگا، یعنی بدمست نہیں ہوں گے، نشے میں نہیں ہوں گے، وہ بہترین شراب ہوگی۔ ترجمہ لا فیہا، اور اس شراب کے اندر غول نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، ولا ہم عنہا ینزفون، اور نہ ہی وہ بدمست ہوں گے، نشے میں ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، چلے جنت میں جانے کے بعد یہ تمام نعمتیں ہوں گی، بہترین جنت دی جائے گی، جیسے اللہ نے فرمایا فی جنات النعیم، وہ جنت نعیم میں محلات میں ہوں گے، ایسے محلات انتہائی عمدہ، اور وہاں تخت ہوں گے، بیٹھے ہوں گے مزے سے ایک دوسرے کے سامنے، اور پھر خدمت کے لیے ان کی خدمت میں نوکر چاکر لگے ہوں گے، غلمان، کبھی شراب لے کر آ رہے ہیں، کبھی دودھ کا گلاس لے کر آ رہے ہیں، کبھی پانی لے کر آ رہے ہیں، کبھی کھانے کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، کبھی کیا لے رہے ہیں، کبھی فروٹس لے کر آ رہے ہیں، کبھی کیلا، سیب، رمان، انگور، جو دل کر رہا ہوگا فوراً فٹ اس کی خدمت میں آ گیا۔ اب اس کے دل میں تھوڑی سی تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، وہ چیز فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوگی، اور وہ گلاس جب غلمان ان کی خدمت میں گلاس پیش کر رہے ہوں گے، وہ اتنا بھرے ہوں گے، فل اتنا ہوں گے جتنا کہ اس کو لذت ہوگی، جتنا اس کا دل کر رہا ہوگا، نہ ہی اس سے زیادہ ہوگا نہ ہی اس سے کم ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کو جتنی طلب ہو اس کے مطابق ہو تو اس میں مزہ کچھ اور آتا ہے۔ ایسے ہی وہاں ہوگا کہ وہ غلمان ہر وقت ان کی خدمت میں چکر کاٹ رہے ہوں گے۔ اب ان تمام چیزوں کے ساتھ کہ وہ شراب بھی عمدہ ہوگی، اب کیا محلات اور کھانا پینا اور سب چیزیں، کیا بیویاں نہیں ہوں گی؟ بلکہ بیویاں بھی ہوں گی۔ کیسی؟ کیا وہ حسین نہیں ہوگی؟ بلکہ انتہائی حسین ہوں گی کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اسی کا تذکرہ ہے وعندہم قاصرات الطرف عین، آیت نمبر 48، کہ ان جنتیوں کے پاس حوریں ہوں گی نگاہیں جھکانے والی حوریں، کہ وہ قاصرات الطرف ہوں گی، جن کی طرف یعنی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور عین، اور اس کی آنکھیں موٹی ہوں گی۔ یہ بھی گویا کہ حسن کی علامت ہے۔ گویا کہ یہاں حور جو ہیں، جنت کی جو عورتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہے، ان کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ یہ ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی علی ازواجہم،
اپنے شوہروں پر، مطلب یہ ہے کہ شوہر کے علاوہ کبھی ان کی کسی اور کی طرف نظر نہیں جائے گی، یعنی پاک دامن ہوں گی، عفیفہ ہوں گی، یہ صفت ہے۔ گویا کہ جنت کی حوروں کا صفت یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے، کسی اور کی طرف ان کی نظر جاتی ہی نہیں ہے، یعنی خواہش تو دور کی بات ہے، ان کی نظر کسی اور کی طرف اپنے شوہر کے علاوہ کہیں جاتی نہیں ہے، پاک دامن ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ عینٌ، کیونکہ قرآن میں آتا ہے خیرات و حسان، سورہ رحمان میں فرمایا کہ وہ خوبصورت ہوں گی اور بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ کأنہن بیض مکنون، اب اور صفت کہ وہ کیا ہے، یہ تمام صفات ہوں گی، ٹھیک ہے، پاک دامن ہوں گی، آنکھیں موٹی ہوں گی، اور کیسے حسن میں کیسے ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، ایسی سفید ہوں گی، ایسی یعنی خوبصورت ہوں گی گویا کہ چھپے ہوئے انڈے، کأنہن بیض مکنون۔ اللہ نے کیا تعبیر بیان کی ہے، دوسری جگہ کہیں فرمایا کیا ہے کلؤلؤ مکنون، یہ بھی قرآن میں ہے، لؤلؤ کا الفاظ بھی ہے، مکنون کنّا، یہ ہے کنّ یکنّ کنوناً، معنی استترا و ساترا، چھپانا، اسی سے ہے مکنون، چھپا ہوا، مطلب یہ ہے کہ وہ انڈے، ان انڈوں کی تشبیہ دی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان حوروں کو جو چھپے ہوئے ہیں۔ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ کیونکہ پرندوں کے جو انڈے ہیں وہ خواہ مرغی ہے یا وہ پرندے ہیں یا وہ شتر مرغ ہے، وہ ان انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتے ہیں تو وہ صاف رہتے ہیں، اور وہ انڈے جب چھپے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ سفید ہوتے ہیں، گرد سے میل سے صاف ہوتے ہیں، دوسرا ان کی حفاظت ہوتی ہے، اور یہ انڈے کل کو کارآمد ثابت ہوتے ہیں، بچے انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اور تشبیہ دی ہے یعنی عورتوں کو، کہ یہ عورتیں اگر جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ اس طرح ہوں گی، چھپی ہوئی ہوں گی، یعنی چھپے ہوئے انڈوں کی طرح ہوں گی، مطلب یہ ہے کہ یعنی شکل میں سفید ہوں گی، وائٹ ہوں گی اور محفوظ ہوں گی۔ جیسے انڈا جو ہے اگر اسے باہر نکالا جائے گا تو کیا ہو گیا، اس کا رنگ میلا ہو جاتا ہے اور وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی عورت کیا ہے، عورت کی جو صفت ہے، جنت کی جو خاص حورتیں ہیں جب ان کی صفت ہے تو لہذا یہاں کی دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کے لیے بطریقہ اولا یہ صفت ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ وہ چھپی ہوں نہ ہی ظاہر ہوں۔ جیسے انڈا اگر باہر رکھ دیا جائے، اس کو آشکارا کر دیا جائے تو اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے، میلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ آفت سے محفوظ نہیں رہتا کیونکہ وہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے، اگر انڈا ٹوٹ گیا دوبارہ جوڑ سکتا ہے؟ نہیں جوڑ سکتا۔ ایسے ہی عورت جب اگر وہ اپنے پردے سے، اپنے یعنی پروں سے، اس چھت سے باہر چلی جاتی ہے تو لہذا اس کے اوپر میل آتی ہے، اس کے اوپر گرد آتی ہے اور اس کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ اگر وہ عورت ٹوٹ گئی مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت اگر لٹ گئی تو پھر یعنی جڑنا ناممکن ہے، جیسے انڈے کا دوبارہ جڑنا، اور ایسے ہی ایک مرتبہ اگر عورت کے اوپر داغ لگ گیا تو اس کا داغ ختم ہونا مشکل ہے۔ کیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مثال بیان فرمائی ہے، تو لہذا سوچنے والوں کے لیے بہت بڑی گویا کہ عبرت ہے، اور آج کی بہنوں کے لیے بھی بہت بڑا ایک میسج اور پیغام ہے کہ عورت جو ہے، جنت کے عورتوں کے اگر یہ صفات ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ صفات ہونی چاہیے۔ اگر یہ صفات اچھی نہ ہوتی تو اللہ کیسے بیان فرماتے؟ تو لہذا یہ ایک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی تعریف کر رہے ہیں تو اچھی چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، ایک خوبی ہے گویا کہ، تو لہذا جنت کی حوروں کی اگر خوبی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، قاصرات الطرف ہوتی ہیں، کہ وہ کیا ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں جاتی، کہیں اور ان کے چکر نہیں چل رہے ہوتے، اور وہ دوسرا پروں کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہیں، خواہ والدین کی چھت ہو یا شوہر کی چھت ہو، تو لہذا وہ ان تمام خطروں سے محفوظ رہے گی جیسا کہ یہ انڈے ہیں۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس جب وہ جنت میں بیٹھے ہوں گے ایک دوسروں کے سامنے، پھر کیا ہوگا؟ اقبل یقبل اقبال، باب افعال صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، پس متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض کے اوپر، یتساءلون، سوال کر رہے ہوں گے۔ باب تفاعل سے ایک دوسروں سے سوال کرنا، جب وہ ایک جلسے میں ایک جگہ ہوں گے یا ایک میٹنگ میں کہیں بھی وہ جمع ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے، یا وہ تختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا، قال صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، اس ایک نے کہا میرا ایک قرین تھا، قرین معناہ رفیق و مصاحب، میرا ایک ساتھی تھا، اسی سے حج قران ہے، اس کے اوپر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یعنی ملا ہوا جو دنیا کے اندر ایک ساتھی تھا اس کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا کہ بے شک میرا ایک ساتھی تھا، قرین تھا، دنیا کے اندر ہم نشیں تھا، یقول اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ،
اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ۔ وہ مجھے کیا کہتا تھا دنیا کے اندر، کیونکہ یہ جو جنت میں پہنچا ہے یہ تو موحد تھا، مؤمن تھا، اور دوسرا جو مشرک تھا وہ اسے کہتا تھا دنیا کے اندر، یقول، وہ کہتا تھا، صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، وہ کہتا تھا اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، تعجب سے اس مومن سے کہتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والے ہو؟ تعجب کی بات، کیا قیامت آئے گی، دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ ایک ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیا تم آخرت کے اوپر ایمان لاتے ہو، تصدیق کرتے ہو؟ یہ کیسی بات ہے؟ اَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تم ان باتوں کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، متنا مات یموت، مات جب ہم مر جائیں گے، صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، پھر ہم البتہ کیا ہوں گے، ہمارا حساب کتاب کیا جائے گا۔ مدینون یہ ہے جیسے یوم الدین، مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بھی ہے۔ أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، مدینون معناہ محاسبون، کیا ہم ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، یعنی صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، باقی ہم گل سڑ جائیں گے، اِنَّا لَمَدِينُونَ، البتہ ہمارا حساب کیا جائے گا، ہمارا حساب کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ کیسا ہے؟ مدین یہ دین سے ہے، جیسے مالک یوم الدین یہ دین سے ہے، دین بمانے جیسے مالک یوم الدین ہے جزا اور سزا کا دن، اسی سے مدینون ہے کہ البتہ ہم دوبارہ زندہ ہو کر حساب کے لیے زندہ ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب دیا جائے گا اور حساب کتاب کیا جائے گا اور ہم بدلہ دیے جائیں گے۔ یہ کیسا ہوگا؟ قال هل انتم مطلعون، یہاں سے قال سے اس کا فاعل اللہ بھی ہو سکتا ہے یا وہ کہنے والا جو مومن تھا جنت میں، وہ اپنے جس کا ایک ساتھی تھا، اس سے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ قال هل انتم مطلعون، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے کہے گا کیا تم جھانکنا چاہتے ہو جنت سے جہنم کی طرف نیچے؟ قال هل انتم مطلعون، اللہ کہیں گے کیا تم جھانکنے والے ہو؟ اطلع یطلع، جھانکنا، کیا تم جھانکنے والے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، تو اللہ انہیں اجازت دیں گے کہ اگر تم جھانکنا چاہتے ہو تو جھانک کے دیکھ لو نیچے جہنم میں کیا ہو رہا ہے۔ فاطلع، پس وہ جھانکے گا، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، فرآہ رآ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اس نے دیکھا، ہو اپنے اس قرین کو، ساتھی کو، فی سواء الجحیم، سوا درمیان، جحیم جہنم، وہ اپنے اس ساتھی کو جہنم کے درمیان میں دیکھے گا۔ قال، تو اب کہے گا، قال تاللہ ان کدت لتردین، اب وہ موحد اپنے اس ساتھی سے کہے گا کہ قریب تھا کہ آپ مجھے بھی ہلاک کر دیتے، اگر میں آپ کی باتوں میں آ جاتا، جیسے تم کہتے تھے کہ تم تو قیامت کے انکاری تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے، کہ اگر میں بھی ایسے ہی کر لیتا تو میں بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتا۔ ان کی کہے گا تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم کہ قریب ہی تھا کہ تم مجھے تباہ کر دیتے، ہلاک کر دیتے۔ کتا کادا اسی سے ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم، کتا، لتردین آپ مجھے ہلاک کر دیتے، صیغہ واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم، آپ مجھے ہلاک کر دیتے۔ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، فرما رہا ہے، یعنی وہ ساتھی کہہ رہا ہے اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی محضرین میں سے ہوتا، جو جہنم میں ڈلے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، حاضر ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو جہنم میں پڑے ہوئے، میں بھی انہی میں سے ہوتا۔ اگر اللہ کی رحمت یا نعمت میرے ساتھ شامل حال نہ ہوتی تو میں ہی آج تمہارے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اور اسی چیز کو سورہ اعراف آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا، وما كنا لنهتدي ولولا ان هدانا اللہ، ہم خود ہدایت پہ نہیں چلنے والے تھے اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی۔ افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، یہاں سے استفہام تلفظ ہے، استفہام بھی ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم، افما نحن، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم کبھی نہیں مریں گے؟ استفہام تلفظ ہے، یعنی مزے کے لیے جب وہ جنت میں جا چکے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے افما نحن، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم اب کبھی نہیں مریں گے،
الا موتتنا الاولی، مگر سوائے پہلی موت کے، ہمارا پہلا مرنا، یعنی پہلے جب ہم دنیا میں تھے مرے، اب اس کے بعد دوبارہ ہم نے کوئی مرنا نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی موت نہیں آنی۔ جنتی جب جنت میں جا چکے ہوں گے تو پھر دوبارہ موت نہ آنا ان کے لیے مزے کی چیز ہے، اسی چیز کو لطف کے طور پر، مزے کے طور پر کہیں گے کہ اب ہمیں کوئی موت نہیں آنی مگر وہی پہلی موت جو ہم دنیا میں مر چکے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور نہ ہی ہم عذاب میں واقع ہونے والے ہیں، نہ ہی ہمیں عذاب دیا جائے گا کیونکہ ہم موحد ہیں، جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ ان ھذا لہ الفوز العظیم، یہ البتہ بہترین اور بڑی کامیابی ہے۔ جنتی ایک دوسرے کو کہیں گے کہ یہ جنت یعنی ہمیشہ نعمتوں میں رہنا اور جنت میں رہنا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان ھذا لہ الفوز العظیم، بے شک البتہ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، پس ایسی ہی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ یعملو، عاملہ یعملو کام کرنا، لیعمل صیغہ امر غائب، تاکہ یا چاہیے کام کریں کام کرنے والے، یعنی اس جیسے نیک کام کرنے والے جو ہم نے کیے ہیں اس جیسا چاہیے کہ نیک لوگوں کو یہ کام کریں تاکہ کامیاب ہو جائیں اور فوز عظیم پالیں۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا یہ مہمان نوازی جو ہم نے ان جنتیوں کو دی ہے یہ بہتر ہے یا وہ جہنم کی مہمان نوازی جو جہنم میں ان کی خاطر تواضع کی جائے گی، خاطرداری کی جائے گی، ان کی جہنم میں جو مہمان نوازی ہے وہ والی مہمان نوازی یا جنت والی نوازی مہمان نوازی، ان میں سے کون سی بہتر ہے؟ فرماتے ہیں اذالک خیر نزلا، کیا یہ نعمت یہ مہمان نوازی، نزل کہتے ہیں ضیافت کو، یعنی وہ ضیافت جب مہمان نواز اترتا ہے، نزل ینزل، نزل ینزل اس کا معنی ہے اترنا، اسی سے انزل ینزل انزال بھی ہے، باب افعال سے بھی ہے، اسی سے انزلہ بھیجا گیا بھی ہے، اتارا گیا بھی ہے، اور یہ تقریباً قرآن مجید میں 243 مرتبہ اس مادے کے ساتھ یعنی مجرد اور مزید دونوں کو ملا کر تقریباً 243 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن نزل کی بات نہیں ہو رہی، اس مادے کی بات ہو رہی ہے۔ اب نزل کہتے ہیں جب مہمان پہلی مرتبہ اترتا ہے، آتا ہے، جو مہمان نوازی کی جاتی ہے وہ مراد ہے، اس سے مراد مہمان نوازی ضیافت ہے۔ کیا وہ بہتر ہے مہمان نوازی یا شجرۃ الزقوم؟ زقوم وہ تھوہر کا درخت ہے، کڑوا، آگے اسی کی تفسیر ہے، یہ درخت جو ہے جہنم کا خاص درخت ہے۔ اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے، انکار کرنے والے کر سکتے ہیں، یا سوال کرنے والا یہ کر سکتا ہے کہ درخت جہنم میں تو عذاب آگ ہے اور عذاب ہے، آگ تو درختوں کو کھا جاتی ہے، جہنم میں کیسا درخت ہوگا؟ یہ ایک ایسا درخت ہوگا جو جہنم کے اندر آگ سے بھی نہیں جلے گا بلکہ مزید سخت ہوگا، تو لہذا یہ درخت بھی خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بنایا گیا ہے، جہنم میں بنایا ہے جو بہت زیادہ کڑوا ہے، اس کی کوئی مثال ہم دنیا میں دے نہیں سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تھوڑی بہت سمجھانے کے لیے اس کی کچھ تشبیہ کی ہے، کیونکہ انسان کو جب کوئی ایک چیز معلوم نہ ہو اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دوسری تشبیہ یا مثال بیان کی جاتی ہے تاکہ غیر معلوم ہو جائے۔ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، اس شجر زقوم کو ہم نے فتنہ بنایا، عذاب بنایا یا امتحان بنایا ظالمین کے لیے، مشرکین کے لیے اور کفار کے لیے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، تو یہ شجرہ ہوتا کہاں ہے اس کا بیان ہے۔ اب کیفیت زقوم یعنی وہ زقوم درخت کی تفصیل ہو رہی ہے کہ وہ کیسا ہوگا۔ انہا بے شک وہ شجرہ وہ ایک ایسا درخت ہے، تخرج خرج یخرج صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم، وہ نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، اصل معنی ہو قعر، جہنم کے تہ میں یا درمیان میں اگرتا ہے، یا تہ میں یا نیچے والی گہرائی میں وہ اگتا ہے۔ تخرج معنی ہو تنبت، کہ وہ شجر زقوم جہنم کی تہ میں اگتا ہے۔ طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، چلیں یہ درخت تو معلوم ہوا کہ یعنی جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اور اس کے پھل کیسے ہوتے ہیں آگے اس کا بیان ہے۔ طلعها اے ثمرها، اس درخت کے پھل ایسے ہیں جیسے کہ شیاطین کا سر، شیاطین کے سر کی طرح اس کے پھل ہوں گے۔ اب شیاطین کا سر کس نے دیکھا ہے؟ اصل میں عرب جو ہے شیاطین کا سر تو تقریباً کسی نے نہیں دیکھا، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر قبیح چیز کو وہ کہہ سکتے ہیں شیطان، گویا کہ عرب جو بھی قبیح اور بدی اور یعنی بھدی شکل اور بری شکل اور عجیب شکل کو شیطان کہہ سکتے ہیں، یعنی ہر قبیح شکل کو شیاطین، جو کریہ المنظر ہو، بھدی ہو، بے ڈھنگی ہو، بد شکل ہو، وہ گویا کہ شیاطین ہم کہہ سکتے ہیں۔
گویا کہ اس کا پھل کیسا ہوگا، طلعھا اس زقوم کا پھل، کأنہ گویا کہ وہ شیاطین کا سر ہے، فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ یہاں دعوت ہے ظالمین کے لیے، یہ جو ظالم ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب جنت میں جیسے مؤمنین کا، جنتیوں کا اکرام کیا جائے گا، کیسے مزیدار ان کے لیے کھانے ہوں گے، کیسا ان کو بہترین عمدہ شراب دیا جائے گا، کیسی ان کے لیے خدمت کی جائے گی، کیسی ضیافت کی جائے گی، کیسے ان کے لیے ہر وقت غلمان چل رہے ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے، کیسے ان کو جو ہے سرر متقابلین کے اوپر بٹھایا جائے گا، کیسے ان کو جو ہے بہترین عمدہ اور خوبصورت اور عمدہ حسین اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کو جو ہے نوازا جائے گا۔ اب ان کے ساتھ کیسی مہمان نوازی ہوگی، ان کو کیا انعام دیا جائے گا، کیسا نوازا جائے گا جہنمیوں کو، اب اس کا بیان ہے۔ فإنہم لآکلون منها فمالئون منها البطون۔ اب ان کی ضیافت کیسی کی جائے گی جہنمیوں کو، کہ اس شجر زقوم سے۔ پس یہ ظالمین لآکلون منها، اکل یأکل کھانا، آکل اسم فاعل کا صیغہ ہے، آکلون یہ جمع ہے، البتہ یہ کھانے والے ہوں گے منہا اس شجر زقوم کو، اس شجر زقوم سے یہ کھائیں گے، فمالئون منها البطون، بھریں گے یہ اس سے پیٹ، کیونکہ جہنم میں ہوں گے، آگ کی تپش ہوگی، بھوک لگے گی، تو پھر کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، یہ شجر زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب اس کو کھائیں گے، اب کھانے سے تو یہ ہے کہ انسان کی بھوک ختم ہوتی ہے، وہ کھانا انسان کو راحت اور فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ یہ الٹا ان کے لیے عذاب کا سبب بنے گا۔ ثم ان لهم علیہا لشوب من حمیم، اب کھانے کے بعد یہ اتنا کڑوا اور سخت قسم کا جو ہے کھانا ہوگا، اور کھانے کے بعد ان کو پیاس لگے گی، پیاس کے لیے پانی مانگیں گے، تو پانی جو ہے دیا جائے گا کیسا، کوئی ٹھنڈا پانی نہیں بھائی، ایک تو گرمی ہوگی، آگ ہوگی، جہنم کی آگ وہ بھی، اور اتنی گرمی، پھر کڑوا، یہ زقوم کا درخت جو کھانے کو دیا جائے گا، وہ جب کھانے کے بعد جو ہے وہ تقریباً گلے کے اندر اٹک جائے گا، اور انتڑیاں تقریباً باہر کو آ جائیں گی۔ اوپر سے پینے کے لیے ڈیمانڈ کریں گے کہ پانی دیا جائے گا، تو پانی ان کو دیا جائے گا، لیکن کیسا دیا جائے گا آگے اسی کا تذکرہ ہے، ایسا سخت کھولتا ہوا گرم پانی کہ اس کی انتڑیاں بھی باہر کر دے، اسی کا تذکرہ ہے۔ ثم ان لهم علیہا، بے شک ان کے لیے اس کے اوپر، یعنی شجر زقوم کے اوپر، لشوب من حمیم، کھولتا ہوا پانی جو پیپ ملا پانی ہوگا، یا حمیم ماء حمیم، یا ماء حمیم سے مراد گرم سخت کھولتا ہوا پانی بھی ہے، کچھ جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں حمیم سے معنی صدید، پیپ ملا ہوا سخت کھولتا ہوا پانی، دونوں معنی کر سکتے ہیں۔ بے شک ان کے لیے کھولتا ہوا پیپ ملا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہنم کی طرف۔ اب اسی کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا ہے، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، تو یہ جو ہے جہنم اور گرم پانی کے اندر چکر لگا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے جہنم کے اندر، کبھی گرم پانی کے لیے اور کبھی جہنم کے اندر چکر لگا رہے ہوں گے، یعنی یہ کھانے کے بعد پھر ان کا لوٹنا جہنم کے اندر ہوگا، جہنم میں پڑے رہیں گے۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، اب سبب عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا، اب اس کا بیان ہے۔ کیوں؟ اصل میں انہوں نے اندھی تقلید کی تھی اپنے آباء و اجداد کی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے آباء و اجداد غلط پر تھے، کفر پر تھے، گمراہی پر تھے، تو ان کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، نہ ہی ان کی پیروی کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی کو بیان فرمایا ہے کہ سبب عذاب کیا ہے، بے شک انہوں نے الفو معنی ہوا وجدوا، صیغہ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، بے شک انہوں نے پایا اپنے آباء و اجداد کو، گویا کہ اندھی تقلید کا نتیجہ یہ ہوگا، ضالین گمراہ، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا، یہ بھی ان کے راستے پر چل پڑے، تو لہذا یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ فہم علی آثارہم یہرعون، پس یہ ان کے نقش قدم پہ، آثار معنی ہو علامات، ان کے نقش قدم پہ، یہرعون معنی ہو یمشون بسرعہ، یہ بھی ان کے پیچھے جلدی چل پڑے، ان کے نقش قدم چل پڑے، ان کے پیروں کے نشان پر جلدی چل پڑے، تو لہذا بغیر سوچے سمجھے ان کی تقلید انہوں نے کر لی، تو لہذا جیسے ان کا انجام ہوا ان کا بھی یہی ہوا۔
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ البتہ تحقیق گمراہ ہو گئے ان سے پہلے، یعنی ان مشرکین مکہ سے پہلے، اکثر الاولین پہلے لوگوں میں سے، پہلی امتوں میں سے اکثر لوگ، یعنی اکثر لوگ جو امم سابقہ کے گزر چکے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلے، انہوں نے بھی نافرمانی کی، توحید کے انکاری بنے اور اس وقت کے انبیاء کی نافرمانی کی، تکذیب کی، لہذا جہنم اور عذاب ان کا مقدر بنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ تو البتہ تحقیق، ارسلنا صیغہ جمع متکلم فعل ماضی معلوم، البتہ ہم نے بھیجا فیہم ان لوگوں میں، منذرین ڈرانے والے، یعنی ان پہلی امتوں میں ہم نے انبیاء کو بھیجا تھا جو ان کو تبلیغ دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے ہم نے بھیجے تھے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، یہاں سے انجام تکذیب ہے، جو جھٹلائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا اس کا بیان ہے۔ پس اے نبی آپ دیکھیے کیسا تھا نتیجہ اینڈ اور انجام منذرین کا، جن کو ڈرایا گیا۔ انذر ینذر انذار، انذرا معنی ہو ڈرانا، منذر ڈرایا ہوا، اسی سے جمع کا صیغہ ہے فعل مضارع معلوم۔ اب آپ دیکھیں کیسا انجام ہوا، کیسا نتیجہ نکلا منذرین کا، یعنی جن کو ڈرایا گیا، یعنی پہلے امتوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص اور موحد بندے وہ اس عذاب سے بچ گئے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا، وہ عذاب سے بچ گئے، اللہ نے انہیں نجات دی، انہوں نے کامیابی پائی۔ اسی کا تذکرہ ہے الا عباد اللہ المخلصین، کیونکہ جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ نے انہیں نجات دے دی، اللہ نے انہیں اس عذاب سے بچا لیا تھا۔ تو لہذا یہ رکوع نمبر 2 آج کا ہمارا ختم ہوا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے